بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین انہ خیر ناصرین و معین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصوم جنۃ من النار صلوات علی محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان اور الحمدللہ بخیر و عافیت ہم لوگوں نے اس ماہ مبارک رمضان کا جو پہلا عشرہ اور پہلا جو ہفتہ ہے ہم نے 7 دن پرامن چین سکون سے گزارے ہیں۔ الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ہم امید کرتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں ہم ملتمس ہیں، التجا کرتے ہیں کہ یہ بقیہ ایام بھی اسی طرح سے سکون اور چین بغیر کسی غم کے، درد و رنج، کسی ملول کے انشاءاللہ ہم عید تک اس قافلے کے ساتھ، کاروان کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کے سائے میں، خدا کی مہمانی میں، اس کے دسترخوان سے ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہوئے ہنسی خوشی کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ اور دعا ہے کہ خاص کر یہ جوانوں کو پروردگار عالم خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، ہر وہ نعمت جن کے آپ لوگ اور ہم لوگ مستحق ہیں، پروردگار عالم ان نعمتوں سے آپ کے دامن کو مالا مال کرے۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے احکام روزے کے حوالے سے۔ مبطلات روزہ پر ہم نے گفتگو کی، اور کل وہ کتنی چیزیں ہیں جن کو انجام دینے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ آج صرف 2-3 باتیں عرض کرنا ہے، انشاءاللہ باقی باتیں کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ وہ ہے قضا روزے کے احکام۔ پہلے یہ سمجھنا ہے کہ قضا کسے کہتے ہیں، یعنی جو چیز وقت پر انجام نہ دی جائے اسے کہتے ہیں قضا۔ جو ٹائم پر ہم لوگ انجام نہ دیں اسے کہتے ہیں قضا۔ کیا ہے وہ، اس کا مطلب ہے یعنی وہ چیز مر چکی ہے، وہ چیز مر چکی ہے، ہم جب بھی چاہیں اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب انسان مر جاتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، اس کو جب بھی چاہیں دفن کر سکتے ہیں، آپ جب چاہیں اس کو دفن کریں۔ تو ایسے ہی ہے نماز، روزہ جو قضا ہو جاتے ہیں ان کی روح نکل چکی ہے، آپ جب بھی چاہیں ادا کر کے اس کو ہلکا کر سکتے ہیں۔ یہ قضا کے معنی ہیں۔ اب ہم لوگ جو روزہ کبھی قضا کرتے ہیں اس کے احکام کیا ہیں؟ سب سے پہلا مرحلہ اور سوال، روزہ کبھی ہم لوگ جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، جوانی بھی ہے،
طاقت بھی ہے، صحت بھی ہے، گاؤں میں ہیں، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، ساری سہولتیں ہیں، جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے، وہاں الگ مسئلہ ہے، وہاں پہ احکام الگ ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، بیماری کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا ہے تو اس کے الگ احکام ہیں، سفر کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا ہے اس کے الگ احکام ہیں۔ اس کے علاوہ حرام کام کے ذریعے سے روزہ توڑ دیتے ہیں، اس کا الگ قضا اور کفارہ ہے، اور حلال چیز کے ذریعے سے روزہ توڑ دیتے ہیں، اس کے قضا اور کفارے الگ ہیں۔ اب یہاں پہ 2-4 مسئلے جو ہم قضا رکھتے ہیں وہ جو ہے میں آپ کی خدمت میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلا جو ہے روزے کے جو احکام ہیں، جان بوجھ کر کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو ماہ مبارک رمضان کے بعد اس کو 60 روزے قضا رکھنا ہے، یعنی 1 کے بدلے 60 قضا روزے رکھنا ہے۔ اس میں بھی 30 روزے ایک کے بعد 29 روزوں میں ایک بھی اگر چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ شروع کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں جان بوجھ کر بغیر کسی علت کے، جو ہمیں خدا نے کہا ہے کہ بیمار ہے تو روزہ نہیں ہے، مسافر ہے تو روزہ نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ہے اور کوئی اس کے پاس جو مرض آ گیا ہے روزہ نہیں ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے، بہت زیادہ ضعیف ہو گیا ہے، اسے روزہ نہیں ہے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی جوان صحت مند روزہ نہیں رکھتا تو ماہ رمضان کے بعد 60 روزے اسے رکھنا ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکے، جیسے طبیعت خراب ہو گئی، بخار آ گئی، یا اور کوئی چیز ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ روزہ نہ رکھو، روزہ وہاں پہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، مشکل ہو رہی ہے، تو ایسا روزہ جو ماہ رمضان میں چھوٹ گیا ہے، ماہ رمضان کے بعد صرف ایک قضا رکھنا ہے، کفارہ ہاں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا ہے، صرف ایک روزے کے بدلے ایک روزہ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے پاس خدا نے خود اسے کہا ہے کہ خدا کا حکم ہے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، اس لیے روزہ
نہیں رکھ سکتا، چونکہ خدا نے حکم دیا ہے، بخار آ گئی، طبیعت خراب ہو گئی، تم روزہ نہ رکھو، تو وہاں پہ رمضان کے بعد صرف ایک قضا رکھنا ہے، ایک۔ نمبر 2، اگر کوئی مسافر سفر میں چلا گیا کمانے کے لیے، کاروبار کے لیے، کام دھندے کے لیے، 1 دن 2 دن 4 دن سفر پہ چلا گیا، تو خدا نے کہا ہے کہ جو سفر میں چلا جاتا ہے اپنے وطن سے دور، تو اسے روزہ نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھنا، ماہ رمضان میں وہ کھا پی سکتا ہے۔ آپ فرض کریں کوئی جو ہے ماہ مبارک رمضان میں علی پور سے چلا گیا میسور کام کے لیے، 10 دن وہاں پہ تھا، تو خدا نے اسے حکم دیا کہ کیا کرو، تم کھاؤ پیو، روزہ نہ رکھو، مسافر ہے۔ اب وہ پلٹ کے آ گیا، تو ماہ مبارک رمضان کے بعد جتنے روزے سفر میں چھوٹ گئے ہیں، ان روزوں کی صرف جو ہے قضا کرے گا، 10 روزے کے بدلے 10، وہاں پہ ایکسٹرا کچھ بھی نہیں ہے، 10 کے بدلے 10، 5 کے بدلے 5، 1 کے بدلے 1، پھر ایکسٹرا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ خدا کا حکم ہے کہ بیمار کو، مسافر کو، اور زیادہ جو بڈھا ہو گیا اسے روزے نہیں ہیں، صرف ایک جو ہے وہ کرنا ہے۔ 3 مسئلے ہوئے۔ ایک اور مسئلہ، قضا روزہ کون رکھنا ہے؟ ماں ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، جس کے پاس جو ہے 1 سال کا 6 مہینے کا چھوٹا بچہ ہے، وہ دودھ پلاتی ہے۔ اب وہ دودھ پلانے کے لیے کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے۔ اب اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچے کو دودھ نہ پلائے۔ اب وہ ماں ہے، بچے کو دودھ پلانا ہے، اس کو جو پالنا ہے۔ اب اس کے لیے خدا نے کہا ہے کہ چونکہ تمہیں ایک بچے کو پالنا ہے، بچے کو دودھ پلانا ہے، ماہ مبارک رمضان میں روزہ اگر نہیں رکھ سکتے تو ماہ مبارک رمضان میں جتنے روزے چھوٹ جاتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے بعد صرف جو ہے قضا رکھنا ہے، کفارہ نہیں ہے، صرف ایک روزے کے بدلے ایک۔ اگر رمضان میں دودھ پلانے والی ماں کے 2 روزے چھوٹے 2، 3 چھوٹے 3، وہاں پہ کفارہ نہیں ہے اور ایکسٹرا کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ ایک اور مسئلہ، اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں جو ہے بچہ ہے، اب وہ ماہ رمضان میں روزہ رکھتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بچے کو جو ہے نقصان ہو، یا اسے ماں کو کمزوری ہو، تو خدا نے اسے چھوٹ دی ہے کہ ایسی عورت ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہیں رکھے گی، بلکہ ماہ مبارک رمضان کے بعد جتنے روزے چھوٹے ہیں وہ قضا کے طور پر رکھے گی، کفارہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، کس کے لیے؟ جو عورت دودھ پلاتی ہے اور جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتی، تو کیا کرنا ہے؟ اس دن کے روزے کے بدلے میں 1.25 کلو چاول
गेहूँ वगैरह किसी फ़कीर को देना है। 5 रोज़े हैं तो 5 दिन वो रोज़ा नहीं रखेगी रमज़ान में, किसी फ़कीर को, मिस्कीन को 1.25 किलो खाने का सामान वो देगी। ये क्यों है? ये जो है वो कफ़ारे के बदले में है। वो रमज़ान में रोज़ा जो नहीं रखी है उसके बदले में है, समझे? रमज़ान के बाद सिर्फ जो है क़ज़ा रखना है, यहाँ पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक और मसला, जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंसान बूढ़ा हो जाता है, रोज़ा रखने की कैपेसिटी उसके पास नहीं होती है, उसके लिए क्या हुक्म है? अब चूँकि इंसान जब बूढ़ा होता है तो हमेशा बूढ़ा होता, जवान नहीं होता, बूढ़ा ही हो के वो मरता है, उसके पास रोज़ा रखने की ताकत भी नहीं है, रोज़ा नहीं रख सकता। अब बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया, बहुत वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, खुदा ने कहा कि उसके लिए रोज़ा नहीं है। वो क्या करेगा? वो जो है जितने माह रमज़ान में रोज़े वो नहीं रख सक रहा है तो वहाँ पर 1.25 किलो चावल, आटा, गेहूँ वगैरह फ़कीर को दे दे, तो कफ़ारा भी हो गया और माह मुबारक रमज़ान के बाद क़ज़ा भी नहीं है, बुढ़ों को क़ज़ा भी नहीं है। सिर्फ 1.25 किलो दे देना, क़ज़ा भी नहीं है, कफ़ारा भी नहीं है, माफ़, सब कुछ ख़त्म, सिर्फ 1.25 किलो रमज़ान में देना है। अब जो बीमार इंसान है, जो बीमार हो जाता है माह रमज़ान में, कोई 5 दिन रमज़ान में बीमार हो गया, अब वो रोज़ा रमज़ान में नहीं रखेगा, समझ रहे हैं? वो हर दिन ये 1.25 किलो चावल, आटा वगैरह फ़कीर को दे देगा, तो होता क्या है? ये कफ़ारा है उन रोज़ों का। माह रमज़ान के बाद सिर्फ एक रोज़ा अदा करके ख़त्म करना है, वहाँ पे उसे कफ़ारा नहीं है। हाँ, ये क़ज़ा रोज़े हैं। अब आए कौन कौन क़ज़ा रोज़े, सिर्फ क़ज़ा रोज़े रख सकते हैं? बहुत ज़्यादा बीमार इंसान जिसकी बीमारी कभी ख़त्म नहीं होती, हाँ, वो जो है माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा नहीं रखेगा, रमज़ान के बाद अगर सही हो गया तो वो जो है क़ज़ा रोज़ा रखेगा। मुसाफिर सिर्फ जो है रमज़ान के बाद क़ज़ा रखेगा, कफ़ारा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा बूढ़ा इंसान माह रमज़ान में सिर्फ जो है 1.25 किलो चावल वगैरह देगा, उसे ना क़ज़ा है ना कफ़ारा है, समझ रहे हैं? इसके बाद दूध पिलाने वाली माँ, उसके लिए रमज़ान के बाद सिर्फ क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। जिसके पेट में बच्चा पल रहा है उसके लिए क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। ये हैं क़ज़ा रोज़ों के अहकाम। अब इसका जो बाकी हिस्सा है वो बताऊंगा कि कल क्या होता है, जो जानबूझकर रोज़ा नहीं रखते उन्हें क्या क्या करना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।